ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل مجھ میں بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ چوتھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ پاک زہد کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک اپنے آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزارے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے تک جاتے ہیں، دستک گیر میں تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب کہ تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر سے رہا نہیں گیا تو وہ دروازے پہ آئے اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب آپ اتنی عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ زہرا بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی تو ابا جان السلام علیکم بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ امت میری بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھایا جا رہا ہے، میں اپنے مالک کی دعاؤں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا کہ یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لاحاصل بے مقصد پوسٹیں ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیں ایک بار شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔